پھٹی ہوئی کھنڈرات میں تبدیل ہوئی بستی کو اللہ کیسے اٹھائے گا؟ اللہ نے اس کو بھی موت دے دی، اس کو بھی سلا دیا، 100 سال سویا رہا، پھر اٹھایا۔ کم لبث، کتنا سویا؟ تو 1 دن یا 2 دن۔ مالک نے فرمایا نہیں، 100 سال سویا۔ اپنا کھانا دیکھ گرم ہے، پانی دیکھ تازہ ہے، لیکن اپنا گدھا، اپنی سواری دیکھ، ہڈیوں کا ڈھیر بن چکا ہے، مٹی ہو چکی، نہ گوشت رہا نہ ہڈیے۔ اب تجھے ہم نشانی بنائیں گے، تیرے گدھے کو بھی نشانی بنائیں گے۔ اس کے سامنے اس گدھے کو زندہ کر دیا۔ یہ شان کس کی ہے جی؟ موت دینے والا کون؟ زندہ کرنے والا کون؟ پکی بات ہے؟ نہیں، تھوڑا سا نرمی کر لو، یہ ٹھیکہ کسی اور نے بھی لیا ہوا ہے۔ طاہر القادری صاحب کے ایک مرید ہیں، بڑے میاں چھوٹے میاں، سبحان اللہ، وہ اپنے بیان میں پیر جیلانی کی ایک کرامت بیان کرتے ہیں۔ پیر جیلانی بیچارے فوت ہو گئے، اللہ کے پاس چلے گئے، ان کے نام پہ ایسا کاروبار چل رہا ہے کہ الیاس قادری صاحب کی میں تقریر سن رہا، کہنے لگے پیر جیلانی کی والدہ ان کو گود میں لے کے قرآن پڑھتی تھی، تو جب وہ پیدا ہو گئے، دنیا پہ آئے، بولنے لگے، تو کسی نے کہا جو استاد جی دے کول باؤ انہوں نے قرآن پڑھ لوے، تو استاد جی کے پاس بسم اللہ پڑھنے گئے تو انہوں نے 8 یا 18 پارے سنا دیے، 18 پارے سنا دیے۔ استاد جی نے بسم اللہ پڑھانی تھی، وہ شاگرد نے 18 پارے سنا دیے۔ کہا بیٹا یہ کیا؟ کہا جب میں اپنی امی کی گود پیٹ میں تھا نا، تو میری ماں اتنے پارے پڑھا کرتی تھی، میں سن سن کے اندروں ہی حافظ بن گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرے غوث پاک شہنشاہ بغداد، یہ بھی پیدائشی ولی تھے، مادرزاد ولی تھے۔ منع کی لاش، یہ رسالہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم علیہ نے لکھا ہے۔ اس میں بچپن کی کرامت ایک درج ہے کہ 5 سال کی عمر میں پہلی بار بسم اللہ پڑھنے کی رسم کے لیے کسی بزرگ کے پاس بیٹھے۔ کون؟ میرے غوث پاک۔ تو اعوذ اور بسم اللہ پڑھ کر سورہ فاتحہ الف لام میم سے لے کر 18 پارے آپ نے پڑھ کر سنا دی۔ بزرگ بولے بیٹا اور پڑھیے، فرمایا بس مجھے اتنا ہی یاد ہے کیونکہ میری ماں کو بھی اتنا ہی یاد تھا، جب میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا اس وقت وہ پڑھا کرتی تھی، میں نے سن کر یاد کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے غوث پاک کو کیا شان عطا فرمائی کہ آپ پیدائشی طور پر 18 پاروں کے حافظ تھے۔ میرے حبیب کو تو جبرائیل نے پکڑا تھا، اقرا، کہا تھا میں انا بقاری، پڑھ، کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، پھر کہا پڑھ، کہا پڑھا ہوا نہیں ہوں، پھر بھینچا دبایا، سینے لگایا، کہا پڑھ اس رب کے نام سے، اور تمہارا بابا ماں کے ٹیڑھ میں ہی 18 پاروں کا حافظ بن گیا۔ پیر جیلانی کی ایک اور کرامت مشہور کرتے ہوئے کہتے ہیں جی آپ کو نہیں پتا، پیر جیلانی کی بڑی کرامت تھی۔ کیا کرامت تھی؟ جو صبح صبح ان کو ہاتھ ملا کے جاتا، 24 گھنٹے کے لیے موت کا فرشتے کے لیے کرفیو لگ جاتا، اس پنڈ سے گیڑا نہ مارتا۔ ایک بی بی کا ایک ہی بیٹا تھا، اس بیچاری کو اپنے بچے کی بڑی فکر تھی، وہ صبح صبح لائن میں آگے کھڑی ہو جاتی، ہاتھ ملاتی اور زندگی کا سرٹیفکیٹ لے کے حی و قیوم سے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ تعالی اللہ عما تقولون، ظالموں اپنی زبانوں کو کنٹرول کرو، میں رب کی توہین کر کے تم جاؤ گے کہاں؟ کیا تم نے رب کے دربار میں پیش نہیں ہونا؟ کہا وہ ہاتھ ملا کے زندگی پا کے چلی جاتی، ایک دن ہاتھ ملا کے بھی گئی، سگنل ڈاؤن ہو گئے، بندہ مر گیا۔ بی بی نے دیکھا بھی یہ ہاتھ ملا کے آئی تھی پھر بھی مر گیا، اٹھا کے پیر صاحب کے پاس لے۔ آگے ایک اور بڑی کرامت کا ظہور ہو رہا تھا، وہ پیر صاحب کی یہ کرامت تھی کہ پیر صاحب، پیر جیلانی 11ویں والی سرکار جب جلال میں آتے، میں یہاں پر رک کے ایک بات بتا دوں، پیر جیلانی کا ان جھوٹوں سے کوئی تعلق، یہ سب قصے کہانی لوگوں نے اس پیٹ کے دھندے کے لیے بنا لیے۔ پیر جیلانی نے نہ یہ تبلیغ کی، نہ یہ تعلیم دی، نہ ان کا قصور، نہ ہم ان پہ کلام کرتے ہیں، ہم تو یہ پیچھے مردہ خور کفن چوروں کے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ کہا اس نے پیر صاحب جب جلال میں آتے، ایک اور کرامت یہ تھی، پیر جلال میں آ کر کہتا مر جاؤ، سارے مر جاتے۔ وہ بی بی اپنا بچہ اٹھا کے آئی تو پیر صاحب نے آرڈر کر دیا تھا مر جاؤ، وہ سارے مرے تو اس نے چپ کر کے وہ بھی ساتھ لٹا دیا کہ جب پیر صاحب کہیں گے نا اٹھ جاؤ تو میرا بھی اٹھ جائے گا۔ پیر صاحب نے کہا اٹھ جاؤ، سارے اٹھ گئے، وہ لمحہ پہ رہے۔ کہا حضرت جی میرے والا نہیں اٹھا۔ کہا تیرے والا میرے حکم سے مرا بھی نہیں تھا، جو میرے حکم سے مرتے ہیں وہی میرے حکم سے زندہ ہوتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کہا پیر جی لیکن کم از کم آپ کو ہاتھ ملا کر تو گیا تھا، پھر کیوں مرا؟ کہا اچھا ہاتھ ملا کر گیا تھا؟ کہا ہاں صبح ہاتھ ملا کر گیا تھا، 24 گھنٹے تو بچ کے رہتا، پھر کیوں مرا؟ پیر صاحب نے اچانک جلال میں آ کے ہاتھ فضا میں بلند کیا، ہاتھ نیچا کرنے سے پہلے ہی بچہ اٹھ کے بیٹھ گیا۔ بی بی سلام کر کے
मिन्नतर लेकर के माथा चूम के चली गई। मुरीदों ने कहा हजरत जी नया काम किया है, ये हाथ फजा में बुलंद होते बच्चा क्यों जिंदा हो गया? कहा वो रो रही थी, उसका रोना मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। नऊज़ु बिल्लाह, तुम्हारा ये पीर अल्लाह से बढ़ के रहम करने वाला है। रब की खबर तो हमें हमारे प्यारे हबीब ने दी है। एक बच्चा गुम गया था किसी माँ का, जब मिला था चूमती थी, चाटती थी, छाती से लगाती थी। प्यारे हबीब ने कहा, ए मेरे सहाबा की जमात, क्या ये माँ अपने इस बच्चे को आग में डालेगी? कहा नहीं अल्लाह के नबी, ये तो हरगिज नहीं डालेगी। कहा इस माँ को अपने इस बच्चे से उतना प्यार नहीं जितना मौला को अपनी मखलूक से प्यार है। अल्लाह को नऊज़ुबिल्लाह तरस नहीं आया उस बीबी के रोने पे, तुम्हारे बाबे को तरस आ गया? झूठ के भी कोई पांव होते हैं? कहा मुझे तरस आ गया। कहा फिर? कहा मैंने हाथ लंबा करके मौत के फरिश्ते को रास्ते में से ही ढक लिया। मैंने कहा वो एक रूह दे जा। उन्होंने कहा नहीं देता। कहा बस फिर जलाल में आया, वो थैला छीना, उल्टा कर दिया। आज दुनिया में जितने भी लोग मरे थे इसके सदके सारे जिंदा हो गए। एक ऐसी करामत सुनाता हूं जो आपने बहुत कम सुनी होगी, बहुत कम सुनी होगी। मैं जुमला बयान करके आपसे पूछता हूं, आपने ये करामत सुनी है गौसे आजम की कि जो उनसे मुसाफा कर लेता था उस दिन नहीं मरता था? बड़े तो जानते हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, सुनी थी? बोलिए सुनी है या नहीं? अब सुन ले गौर से। हुजूर गौसुल आजम की करामत है, जो उनसे मुसाफा करता था उसे मौत नहीं आती थी उस दिन। सुबह सुबह लोग जमा हो जाते थे जिंदगी की जमानत लेने के लिए। हाय हाय हाय, वाह वाह वाह, कैसी बारगाह ये पीराने की, सुभान अल्लाह, दस्तगीर। एक औरत की औलाद नहीं थी, उसे अल्लाह ने सालों बाद बेटा दिया। वो रोजाना ले आती थी मिलाने के लिए। एक ही बच्चा है, बच जाए। अकीदा देखे ना कितना खास है। एक ही बच्चा है, बच जाए, एक ही बच्चा है, बच जाए। अल्लाह की शान। एक दिन बच्चा मिल के भी गया और मर गया। अब उसका दिल नहीं मानता था कि मिल के आया है, मर नहीं सकता। वो उठा के ले आई। वो तो गौसुल आजम की बारगाह में शिकायत करने आ गई, भाई ये कैसे मर गया है? मिल के जो गया है, अकीदा देखे उसका। जब आई, आगे एक नया मंजर देखा। वो मंजर क्या था कि हुजूर सैयदना गौसुल आजम दस्तगीर की शान थी कि आप अपने शागिर्दों को पढ़ाते थे और मौज में उन्हें कभी कहते थे मर जाओ, वो सारे मर जाते थे। फिर फरमाते जिंदा हो जाओ, वो उठ जाते थे। आप पढ़ा रहे थे, पढ़ाते पढ़ाते कहा मर जाओ, वो सारे ही मर गए। जब मर गए वो बोली नहीं, उसने छुप के अपना बच्चा भी लिटा दिया। आए आए, क्या अकीदा है, देखिए ना, सादगी देखिए। उसने अपना बच्चा भी लिटा दिया कि कहेंगे उठ तो ये भी उठ जाएगा। अब आपने फरमाया उठ जाओ, वो सारे उठ गए पर वो नहीं उठा। अब चीख पड़ी, मेरा बच्चा मर गया। मां थी ना, चीख पड़ी, मेरा बच्चा मर गया। हुजूर गौसे पाक ने तवज्जो फरमाई और तवज्जो फरमा कर कहने लगे कि अगर मेरे कहने से मरता तो फिर उठता भी, ये मेरे कहने से नहीं मरा। अब उसे पता चल गया कि जानते हैं सब कुछ। अब उसने अगली बात कह दी, हुजूर मुसाफा करके गया था, कैसे मर गया है? मैं तो इसलिए हीला कर रही हूं, मां हूं, किधर जाऊं? वाह वाह वाह, हुजूर गौसे पाक को जलाल आ गया। अब अगली करामत आपने आधी सुनी हुई है। जलाल आया, उठे और फिजा में हाथ बुलंद किया, हाथ बुलंद करके झटका दिया, उसका बच्चा उठ के बैठ गया, जिंदा हो गया। वो चली गई शुक्रिया अदा करके। मुरीदों ने पूछा हुजूर ये क्या था मामला? अब सुनिएगा जरा। आपने फरमाया उसके अकीदे पर मुझे तरस आ गया, उसकी उस सादगी पर मुझे तरस आ गया, उसका तड़पना मुझसे नहीं देखा गया। इस्राइल रूएं लेकर जा रहा था, मैंने उसके हाथ से रूएं पकड़ी। मुझे अपने अल्लाह की इज्जत और जलाल की कसम है, अल्लाह ने अब्दुल कादिर को वो मकाम दिया कि जितने मुर्दे थे आज इस बच्चे के सदके अल्लाह ने सारे भी जिंदा कर दिए, सारे जिंदा कर दिए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और मालिक बयान फरमाता है उस शख्स का किस्सा जो बस्ती के पास से गुजरा। ये कैसे जिंदा होंगे? अल्लाह ने उसी को सुला दिया और फिर उसे उठाया। और जब हकीकत हाल उसके सामने तो कहने लगा मैं जानता हूं अल्लाह हर चीज पे कादिर है। अब इस आयत में जो लफ्ज है वो क्या है? औ कल्लज़ी मर्रा अला क़रिया, वो जो बस्ती के पास से गुजरा। अगर आपकी दलील है कि अला का माना कब्र के ऊपर बनाने से ममानत है, साइड पे करके बना लो, तो क्या वो शख्स बस्ती के दरो दीवार के ऊपर से गुजरा था या पास से गुजरा था? वो तो पास से गुजरा था, उसके ऊपर से नहीं गुजरा। आइए एक और
آیت سناتا ہوں، اس کے اندر بھی یہی لفظ ہیں۔ مالک فرماتا ہے وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو منافقین کا ٹولہ ہے، ان میں اگر کوئی مر جائے اس کا جنازہ نہ پڑھنا۔ جو مشرک مر جائے اس کا جنازہ پڑھنا جائز؟ چاچا جی، ماما جی، سورا جی، تایا جی، پھوپھا جی کر کے جنازہ پڑھنے والوں، رب کے دشمن کے لیے اگر تم نے کہہ دیا اللہم اغفر لہ وارحمہ، کیا بنے گا آپ کا؟ وہ تو گیا جہاں جانا تھا، رب کے باغی کی سفارش کر کے آپ کا کیا بنے گا؟ مالک منع کر رہا ہے یہ کام نہ کرنا۔ وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، ان کی قبر پہ بھی کھڑے نہ ہونا۔ تو کیا اس آیت سے یہ معنی ہے کہ ممانعت اللہ کے نبی کے لیے یہ تھی کہ آپ منافقوں کی قبروں کے اوپر کھڑے نہ ہو، سائڈ پہ کھڑے ہو جائیں تو وہ ٹھیک تھا؟ حقیقتاً قبر کے اوپر کھڑے ہونے سے مراد ہے یا دفن کرنے سے مراد ہے کہ دفن کے موقع پہ بھی ساتھ نہ رکھنا؟ علا سے یہ مراد نہیں جو آپ نے لیا ہے کہ اس سے صرف یہی معنی ہو۔ آئیے امام المفسرین ابن جریر طبری رحمہ اللہ کا فرمان سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر سے فرما رہے ہیں کہ جو تمہارے ساتھ غزوہ تبوک میں نہیں گئے، یہ کوئی مر جائے تو اس کا جنازہ نہ پڑھنا اور نہ اس کی قبر پہ کھڑے ہونا، یعنی اس کے دفن کے وقت بھی وہاں پہ حاضر نہ ہویا۔ اس آیت سے ثابت ہوا کہ اعلیٰ کا معنی کسی چیز کے اوپر چڑھنا نہیں بلکہ دفن وغیرہ کو بھی شامل ہے۔ حدیث معراج کے اندر مشہور واقعہ ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا، اور یہاں بھی لفظ اعلیٰ موسیٰ کا ہے تو ان کے پاس سے گزرا۔ اگر اعلیٰ کا معنی بقول آپ کے صرف اوپر کا ہی ہے تو کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام کے جسم مبارک کے اوپر سے گزرے تھے یا ان کے پاس سے گزرے تھے؟ یہ جہالت کی بات ہے جو اس چیز سے قرآن حکیم کی ایک اور آیت کو سامنے رکھ رہے ہیں۔ مالک فرماتا ہے تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، ہم نے بعض کو بعض میں فضیلت دی۔ تو کیا معنی ہوگا نعوذ باللہ؟ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ نبی کے اوپر بیٹھا ہے، فضیلت دے کے نبی کے اوپر دوسرے نبی کو بٹھا دیا؟ نہیں، ان کے مرتبے، ان کے مقام اور شان کا قصہ ہے۔ اور اگر یہ اعلیٰ والا معاملہ آپ کہتے ہیں تو ہم اس کو ایک لمحے کے لیے سائیڈ پہ رکھ کے آپ کو ایک ایسی روایت سناتے ہیں جو مزار پرستی کے بت کو پاش کرنے کے لیے کافی ہے، جس میں لفظ اعلیٰ پیارے نبی نے استعمال ہی نہیں کیا۔ آئیے سنیے، لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر۔ اس روایت میں اعلیٰ کا لفظ ہی نہیں ہے بلکہ یہاں اتخذو کہا گیا، انہوں نے نبیوں کی قبروں کو پکڑ لیا، مسجد گاہیں، عبادت گاہیں، سجدہ گاہیں، مسجدیں بنا لی۔ نواب صدیق الحسن رحمہ اللہ فرماتے ہیں قبروں کو مسجد بنانے کا مطلب یہ ہے کہ قبروں پہ عمارتیں کھڑی کی جائے، ان پہ نماز پڑھنے کی جگہ بنائی جائے یا ان قبروں کے ارد گرد نماز پڑھی جائے، اگرچہ خود قبر پہ سجدہ نہ بھی ہو۔ مسجد کا اطلاق اس جگہ پر بھی ہوتا ہے جس کے کسی حصے